ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اس گرما دینے والی منادی کے بعد اور ندا کے بعد ماشاءاللہ آپ کی روحیں تازہ ہو گئی ہیں، آپ کے مسامع کھل گئے ہیں، سننے کے لیے ماشاءاللہ آپ مستعد ہو گئے ہیں۔ اللہ رسول کی بات روزانہ ہو جایا کرتی ہے، کچھ مختصر، اور عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے یہ وہ آیات جس میں اللہ تعالی ہم سے خطاب کرتے ہیں، those verses in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses the believers and say یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس میں سے 2-3 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج جو آیت ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو اردو نہیں سمجھنے والے ہیں، جس ٹھیک ہے، اور بھی کوئی ہے میرا خیال ہے جو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ Anybody who doesn't understand Urdu, inshallah, I will do translation at my right hand side. It's a pillar at the back, inshallah. Ideally, to have all our programs in English would be the most suitable. The reason being is that میں نے کئی سال پہلے ایک یہاں پر یوکے میں نے رمضان شریف گزاری ہے پوری، تراویحاں سناتا تھا جس زمانے میں، تو ایک مسجد میں میرا جانا ہوا۔ میں آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ تو اتفاق سے میں جمعہ کی صبح میں پہنچا ہوں مانچسٹر، اور وہاں سے بریڈ فورڈ پہنچا، اور بس تھوڑا سا وقت باقی تھا جمعہ میں جلدی تیار ہو کر مسجد میں جب آنے لگا، مسجد کے متصل میرا قیام تھا۔ مسجد میں جب آنے لگا تو ادھر بیان شروع ہو چکا تھا، اور میں نے باہر دیکھا کہ نوجوان، ایک خاصی جماعت جو ہے نوجوانوں کی ادھر ادھر گھوم رہی ہے باہر، کوئی سگریٹیں پی رہے ہیں، کوئی ویسے ہی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال میں مسجد میں چلا گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی میں نے سنا کہ بیان اردو میں ہو رہا تھا۔ اب وہ بیچارہ نوجوان یہ سوچ کر کہ ہم نے جا کے ویسے بھی کوئی سمجھ میں تو آنے والی ہے نہیں، باہر ہی گھومتے رہو، تو وہ باہر گھومتے رہے۔ بہرحال جب خطبے کا وقت آیا تو پھر وہ اندر آ گئے۔ اگلے دن، اس رات کو نہیں، اگلی رات کو جو ہے رمضان شریف کی پہلی تراویح شروع ہو رہی تھی۔ وہاں کے امام صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ تراویح کے بعد آپ کچھ بیان فرمائیں گے؟ میں نے کہا آپ کا جیسا حکم ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ جس کروٹ لیٹائیں گے اس کروٹ ہم لیٹ جائیں گے۔ وہ مسئلہ مشہور ہے، عربی میں کہاوت ہے، کل میت فی ید الغسال، اس میت کی طرح ہے جو غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ادھر کروٹ پھیرتے ہیں تو ادھر یا ادھر، یہ آدمی کے کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ روح جب نکل گئی تو پھر ہمارا کنٹرول ختم، دوسرے کا کنٹرول شروع۔ اللہ جو ہے اس نازک وقت میں بھی مدد فرمائے۔ ہر ایک کو یہ سامنے منظر رکھنا چاہیے، بلکہ مراقبہ موت کرنا چاہیے روزانہ۔ سوتے وقت بستر پر جب لیٹیں تو جس طرح ہم لیٹیں گے
کبھی ایسا لیٹیں گے کہ پھر اس سے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے واپس. وہ لیٹنا جو ہے اس لیٹنے کو یاد دلا دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہم لیٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دستگیری فرمائے، اللہ اس نازک گھڑی میں ہماری مدد فرمائے. بہرحال تو دوسرے دن جب میں عشاء کے بعد تراویحیں وغیرہ ہو گئیں تو میں نے کچھ بیان کا ارادہ کیا، تو میں نے نظر جب دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ سب اڈھیڑ عمر کے لوگ ہیں، 40 50 سال 60 سال 70 سال کے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں. اور مجھے ترس اس پر آئی کہ میرا نوجوان میرے سامنے نہیں ہے. بات تو مجھے اس سے کرنی ہے. ان لوگوں نے تو بہت سنا ہے، یہ سنتے چلے ہیں، سن کے ان کے کان بھی سن ہو گئے. آج تو یہی بیان ہو جائے یار. یہ تو ایک طرف رہ گیا، ان میں دوسری پٹری سے گاڑی اتر گئی ہماری. بہرحال بیٹھتے ہی میں نے اردو میں بات شروع کی اور میں نے یہی کہا، میں نے کہا میری نظر جو دوڑ رہی ہے تو سب جو ہے معمر لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ سامنے بیٹھے تشریف فرما ہے. میرا بیچارہ وہ نوجوان وہاں پیچھے بیٹھا ہے، وہ دور اس لیے بیٹھا ہے کہ ویسے بھی اس کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر میں اردو میں بیان کرتا ہوں تو آپ تو پوری سمجھ لیں گے، وہ بیچارہ بالکل نہیں سمجھے گا. اور اگر انگلش میں بیان کروں گا وہ پوری سمجھے گا، تھوڑی تھوڑی آپ بھی سمجھ جائیں گے. ہے نہیں؟ اتنی تو انگلش سمجھ لیتے ہیں پرانے بھی. میں نے کہا فائدہ کس میں ہے؟ تو کہنے لگے انگلش میں فائدہ ہے، آپ انگلش میں ہی بیان کریں. انہی سے کہلوایا. وہ مولوی صاحب تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اردو میں ہی بیان کرنا ہوگا، یہاں کے بڈھے مانتے نہیں. یہ بڈھے لوگ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں اردو میں ہی بیان ہونا چاہیے، یہ انگلش والی بیان ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو انہی سے میں نے کہلوایا کہ آپ انگلش میں ہی بیان کریں. چنانچہ پورے مہینے میں نے انگلش میں بیان کیا. کہیں کہیں جملے چھوڑ دیے، جیسے کبھی میں چھوڑتا ہوں کبھی اردو میں جملہ، تاکہ وہ بھی اس سے نفع ان کو بھی ہو جائے، ان کو بھی لگے کہ نہیں ہماری بھی لاج رکھی گئی ہے. بہرحال تو اب دیکھ لیجیے ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہے پیچھے جو ترجمے کے محتاج ہیں. تو اب زمانہ ایسا آ گیا ہے، اپنی زبان کو تو باقی رکھنا ضروری ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ختم کرو، لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کا بھی لحاظ ہمیں رکھنا ہے کہ اس ماحول کے اندر جس زبان کو اکثریت لوگوں کی سمجھتی ہے اس زبان میں بات ہوگی تو فائدہ ہوگا اور عام ہوگا. اور ہمیں جو ہے فکر جو ہے اپنے آئندہ جو نسل ہے اس کی ہمیں کرنی ہے. ہم پرانے جو ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی، سال ہر سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ہے اس کا موقع بھی دیا، ہم سمجھتے بھی گئے. لیکن یہ بیچارہ نوجوان اس کو کون سمجھائے گا اگر اس کی زبان میں ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے. بہرحال چلیے، 2 بیان تو ہمارے اردو انگلش میں ہو ہی رہے ہیں، تو یہ تیسرا جو ہے اردو والے آپ کا بھی لحاظ ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ بھی محظوظ ہوں، آپ کو بھی مزہ آئے. مزہ کے لیے بیان اگر سنا جائے گا تو اس کا فائدہ کم ہوگا. خالی مزہ لینے کے لیے کہ بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب کا بیان بڑا اچھا تھا، بس اتنا باہر نکل کے اتنا کہہ دیا اور چھٹی. ارے وہ مولوی صاحب نے کیا بولا، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا، کون سا سبق ہم نے اس سے لیا، اور کس پر ہم نے عزم کے ساتھ اور بھی نیت ہم نے جو کر رکھی ہے، اس پر ہم آج سے شروع کر دیں گے. اگر اس نیت سے بیٹھ کے سنیں گے تو فائدہ ہے. اور خالی جو ہے ٹائم پاس ہو جائے اور خالی جو ہے کہ ہم جو ہے بڑے مزہ آیا، ہم کو بڑا مزہ آیا، بس وہ اتنا بول دیا اور چھٹی. ہم ان مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو نیت صحیح کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ اس سے نفع ہمیں پہنچائے اور کوئی ایسی بات ہم یہاں سے لے کر اٹھیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. اس کی وجہ سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مختصر طور پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب یہ فرمایا ہے
کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو دی ہے، انفقو خرچ کرو اس میں سے. کون سی نعمت؟ من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. اللہ پاک ہی دیتا ہے، اللہ گندی چیز ہم کو نہیں دیتا ہے، اللہ گھٹیا چیز ہم کو نہیں دیتا ہے. اللہ جو کچھ ہم کو دیتا ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے. ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اپنے اوپر بھی خرچ کرو، کھاؤ پیو، یہ تو سب زندگی کی ضروریات ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن یہاں انفاق اور انفقو جو اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے، بیواؤں پر خرچ کرنے کے لیے، اور مدارس اور مکاتب پر اور دین کی تمام راہوں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ فرمائے من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ جو اللہ نے تم کو دیا کس نے؟ ہاں اسی نے دیا، اسی میں سے آپ خرچ کریں. پھر آپ جو ہے اس میں سے جو گھٹیا ہے اس کو نکال کے خرچ کرنا شروع کریں. اسی کو فرمایا ولا تیمموا الخبیث. اچھا دوسری بات فرمائی، جو ہم نے تم کو عطا کیا، یا جو زمین میں سے ہم نے پیداوار بالکل صاف ستھری غذا جو پیدا ہوتی ہے زمین سے، اللہ نے جو ہے بالکل پاکیزہ پیدا کیا ہے ہماری ضروریات کو اور ہمارے جو ہے غذا کے لیے، تو اس میں سے خرچ کرو. جو اللہ نے عطا کیا وہ بھی خرچ کرو، جو زمین سے پیدا ہوا اس کا بھی جو ہے آپ کو اس میں سے بھی آپ کو نکالنا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نیت ارادہ یہ نہ کرو کہ اس میں جو بالکل گھٹیا اور بری جو چیز ہے کہ اس میں سے تم خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم کو اگر ایسی کوئی چیز دے گا تو تم لینے والے نہیں ہو اس کو. کوئی گھٹیا چیز آپ کو کوئی دے گا تو آپ کہیں گے یار تیرے کام کی نہیں ہے، مجھے دے رہا ہے، لے تو لے جا اپنا، یہی تو کہیں گے. لیکن ہم دیتے وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ جس کو ہم دے رہے ہو تو اس پر کیا گزر رہی ہے. تم لینے والے نہیں ہو الا ان تغمضوا فیہ، آنکھ میچ لو، آنکھ بند کر کے لے لیا بس، ورنہ ویسے ہوشیاری میں آپ نہیں لیں گے ایسی چیزیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور اللہ حمید ہے، قابل ستائش ہے، اللہ ہر حمد کے قابل ہے. تو جو حلال مال اللہ نے ہم کو دیا اس میں سے خرچ کرنے کے بارے میں یہ نصیحت اللہ گویا ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بری چیز جو گھٹیا مال ہے وہ خرچ نہ کرے، اچھا مال خرچ کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی تھی، شان نزول اس کا سمجھ میں آ رہی ہے؟ شان نزول جو اس کا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں صفہ ایک جگہ ہے، چبوترا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. آج کل تو ایسا اس پہ جو ہے تالا لگا ہوا ہے، تالا کا مطلب گھیرا ہے، اس پہ جانے کی اجازت بھی نہیں ہو رہی ہے. وہ روزے میں جانے کی اجازت دیتے ہیں تو ادھر ہی ادھر، پہلے تو لوگ یہاں مستقل اس پر بیٹھے رہتے تھے. یہ جو ناظر صحابہ تھے، جو غریب صحابہ تھے، وہ مدرسہ تھا ان کی قیام گاہ تھی. یہ آج کل جو مدارس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اس کی بنیاد وہیں سے ہے. ہاں، جو دارالاقامہ وغیرہ کے ساتھ جو مدارس چل رہے ہیں، یہ بھی ایک دارالاقامہ تھا مسجد نبوی کا. جو غریب صحابہ تھے وہ اس میں پڑے رہتے تھے. تو دوسرے جو صحابہ تھے جن کے باغات وغیرہ تھے، کھجوروں کے باغات عام تھے وہاں، تو وہ کھجور جو ہے کی شاخ لا کر اس کی ٹہنی جس پہ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں لا کر ٹانگ دیتے تھے. اور یہ بیچارے غریب صحابہ اسی میں سے جو ہے وہ اپنی کھجوریں جتنی ضرورت کی تھی وہ لے کر اس کو کھا لیا کرتے تھے، ان کی پرورش اسی سے ہو جایا کرتی تھی. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ وہاں پر بالکل خشک قسم کی کھجوریں، جو بالکل گھٹیا بازار میں جو کھجور ہوتی ہے
اس کی شاخ کسی نے لا کر وہاں ٹانگ دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں کرے. ارے یہ غریب ہے تو ان کو ایسا نہیں کہ غریب ہے ان کو ویسے بھی تو ضرورت ہے جو کچھ بھی چل جائے گا. ہمارے ملکوں میں بھی یہی بات ہے. جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں جو بائی کام کرتی ہیں، اس کو جو ہے جو ہم نہیں کھائیں گے وہ اس کے پلیٹ میں ڈال دیا. یہ بالکل اس آیت کی منشا کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، وہ جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو وہی خرچ. اسی لیے دوسری جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، تمہیں محبوب ہو وہ چیز. وہ جب تک تمہارا دل نہیں گوارا کرے گا کہ اس کو میں خرچ کر دوں جو سب سے اچھا میرے نزدیک ہے، تو تم بر اور بہتری اور کو نہیں پہنچ سکو گے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس میں خاص بات جو ایک آیت میں یہ ہے کہ دو چیزیں بیان کی، مما رزقناکم من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور بہترین جو ہے نعمتیں عطا فرمائے اس میں سے بھی خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین میں سے جو نکالتے ہیں جو پیداوار نکلتی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ دو الگ باتیں کیوں بیان کی؟ یہ بھی آپ کا مال ہے، وہ بھی آپ کا مال ہے، لیکن یہ الگ ہے. زکوٰۃ جو اس مال پر دی جاتی ہے وہ 2.5% جو ہے آپ کو دینی ہے، لیکن یہ زمین سے جو پیدا ہو رہا ہے نا اس میں یہ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں عشر ہوتا ہے. عشر کا مطلب 10واں حصہ دینا ہے. وہ زمینیں جو بارش سے اس کو سینچا جاتا ہے، یعنی بارش کا پانی سے ہی وہ اگتی ہے، اور وہ زمینیں جس میں آپ کو محنت کر کے پانی لا کر اس کو پلانا پڑتا ہے اس میں 5% ہے. 10واں حصہ نہیں، 5واں حصہ. 5واں بھی نہیں، 5%، یوں سمجھو 5%. 5واں حصہ کا مطلب 20% نہیں، 5واں حصہ نہیں، 5%. یعنی زکوٰۃ سے ڈبل ہو جائے گا. زکوٰۃ 2.5% ہے، یہ جو ہے 5% ہو جائے گا. لیکن یہ وہ زمینیں ہیں کہ جس زمین کو آپ کو سینچنا پڑتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے یا جو ہے کنویں سے پانی نکال کر آپ کو جو ہے اس میں محنت لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خرچ بھی کم کر دیا کہ آپ کو صرف 5% دینا ہے. لیکن جو ایسی نہیں، بارش کے پانی اللہ نے جو ہے اس کو سینچا ہے، 10% نکالو، یہ الگ ہے. یہ اس کو زکوٰۃ میں اس کو نہ جوڑے. یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زمینوں میں جو زکوٰۃ نکالنی ہے اس کا جو ہے میزان الگ ہے، اس کا جو ہے اسٹیمیشن الگ ہے. 10% نکالنا ہے، 5% نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے اموال میں سے نکالتے وقت یہ ہم ذہن نشین کر لیں کہ جب اس وقت ہم نکالیں اور اللہ کی راہ میں دیں. زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں تو اس سے زائد جو بات ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ جب نکالیں تو یہی سوچ کے نکالیں اللہ تو نے ہی دیا ہے، یہ ارے تیری دی ہوئی نعمت ہے یہ، اور تو کہہ رہا ہے انفقو، تو کہہ رہا ہے انفقو. کئی جگہ قرآن میں تو نے ایسا کہا کہ تم اس میں سے خرچ کرو. اللہ تیرے اس حکم کی تکمیل میں تیرے ہی مال کو تیرے راہ میں دے رہا ہوں. میرا نہیں ہے، تیرا ہی ہے. تیرے مال کو تیرے راہ میں دے رہا ہوں. تو نے مجھے توفیق دے، اس توفیق کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اس طریقے سے جو مال خرچ ہوگا اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اموال ہم خرچ کریں بہترین سے بہترین چیز کوشش کریں کہ دوسروں کو ہم دیں. گھٹیا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ اعمال میں بھی ہمارے اللہ کو اعمال گھٹیا پیش کریں گے اللہ کو بھی ارے وہی نماز بھی جو ہے نا لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یہ تو حدیثوں میں آیا ہے
کہ ایک گھٹیا نماز جو ہم نے پڑھ کے اللہ کی خدمت میں جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم اعلیٰ ہی اعلیٰ پیش کریں، ہمارے اعمال بھی اعلیٰ ہو، ہمارے اخلاق اور کردار بھی اعلیٰ ہو، اور جو کام ہم کریں، ہم خرچ کریں اللہ کے راہ میں، وہ بھی اعلیٰ ہو. ساری چیزیں اگر ایسی ہوگی اللہ کے یہاں وہ بہت مقبول ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں یا اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنے مقبولین میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ تو ہمارے پر رحم فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما. ہم خطاوار اور جو ہے گنہگار بندے ہیں، تیرے ہی دربار کے پرانے سوالی ہیں. یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس مبارک گھڑی میں تجھ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.